اور آؤ در سہارا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ
کیا جاتا ہے۔ غوث پاک کے جتنے بھی القابات ہیں ان میں مریدوں کا مبالغہ کوئی نہیں ہے، مبالغے کرتے ہیں لوگ، یا یہاں ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو ہے مبالغہ رہا ہے ہی بہت زیادہ ہے، بندے کا لیول۔ خطاب دوں گا استاذ العلماء حضرت صاحبزادہ علامہ صفدر رضا قادری صاحب، آپ سے التماس ہے کہ آج حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کی ہمیں خوبصورت ترین ان کی باتیں سنائیں، ہمارے عشق کو چار چاند لگائیں۔ ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور کی آمد، آمد مصطفیٰ، آستانہ عالیہ دھاما شریف، آستانہ عالیہ کلاچی شریف، آستانہ عالیہ ملنگ بابا سرکار۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ۔ نشان قادریت و فخر السادات جناب میر سید جعفر حسین شاہ صاحب سبحان اللہ، سروی قادری دامت برکاتہ القدسیہ و دیگر وابستگان آستانہ عالیہ عاشقان مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ آج کا پروگرام ماہانہ 11ویں شریف کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے، اور عثمان قاضی صاحب نے چند منٹ پہلے میرا ایک ذہن بنایا تو میں نے سوچا کہ چلیں اسی پہ گفتگو ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ولایت ہے اس کی دو علامتیں بتائی گئی ہیں، اور خبر دینے والا خود اللہ ہے، سبحان اللہ، جس سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس مخبر صادق سب سے بڑے سچے رب نے ولی کے لیے دو علامتیں ہمیں بتائی ہیں۔ پہلی علامت ایمان ہے، دوسری علامت تقویٰ ہے۔ ہم سب ایمان والے ہیں اور کچھ نہ کچھ اپنے دامن میں تقویٰ بھی رکھتے ہیں۔ ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمہ پڑھنے سے اس کو ایمان حاصل ہو جاتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھے تو تقویٰ بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی شخص ایسے بندے کو ولی ماننے پر تیار ہوتا ہے۔ اگر ہر کلمہ پڑھنے والا اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ولی ہے تو پھر یہاں سارے ولی ہیں۔ تو ولایت جو ہے اس کے 4 معنی لغت میں ہیں۔ ولایت قربت کے معنی میں ہے، سبحان اللہ، ولایت نصرت کے معنی میں ہے، سبحان اللہ، ولایت کفالت کے معنی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کس سے قرب ہوتا ہے ولی کا؟ اللہ کی ذات کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اور نبوت کے بعد جو قرب ہے، جس کو انتہا درجے کا حاصل ہو جاتا ہے،
اس کو سید عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. جن کے قرب کو قطبیت کبریٰ اور ولایت عظمیٰ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ قرب کا انتہائی مقام ہے. اور نصرت کے معنی میں آتا ہے ولایت، کہ ولایت کا معنی نصرت ہوتا ہے، اور جو ولی ہوگا وہ ناصر ہوگا. ناصر کے معنی کیا ہے؟ مددگار. وہ ولی نہیں ہوتا جو مددگار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جس ہستی کی غیر نشین میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسے مددگار ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں بھی جس کونے میں بھی شرط یہ ہے کہ مجھ سے وہ بندہ ارادت رکھتا ہے، جہاں بھی ہو اس کی تکلیف کو میں محسوس کر لیتا ہوں. واہ سبحان اللہ. اور یہی شان ہم نے غوث پاک کے نانے کی دی تھی. سبحان اللہ. یہی ان کی شان ہم نے دیکھی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تم جہاں بھی ہو تمہیں تکلیف ہو تو مجھ پہ گراں گزرتا ہے، تمہاری تکلیف میں سے بڑی گراں گزرتی ہے. تو وہ وصف اور کمال اور صفت جو کل تھا وہ آج بھی ہے. اگر کل حضور محسوس کرتے تھے اپنے ماننے والوں کی تکلیف کو، تو ترجمہ آج بھی عزیز علیہ ما عنتم کا یہی ہے کہ اس نبی کا جو تمہارے ساتھ رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ ایسا ہے کہ تم جہاں بھی ہو، پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ محبوب تمہاری تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اب جو نبی اپنے قیامت تک کے امتیوں کی تکلیف کو محسوس کرے، آپ بتائیے کہ امتی کو اپنے نبی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. تو میں آپ سے دلیل مانگتا ہوں کہ آپ اس پہ کوئی دلیل دیں کہ اتنی زیادہ کائنات میں اس میں افراد ہیں اور بہت اور دوری فاصلے کی، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ تکلیف میں ہے؟ تو چونکہ اس کا سوال عقلی تھا تو غوث پاک نے اس کو جواب بھی عقلی دیا، کیونکہ اس کا سوال جو ہے یہ عقل والا تھا، تو آپ نے اس کو معقولی جواب دیا، عقل والا جواب دیا. فرمایا کہ تیرے جسم پہ بال کتنے ہیں؟ اس عالم نے کہا کہ وہ دشوار ہی کوئی نہیں بالوں کا. تو فرمایا اگر تیرے جسم کے کسی حصے سے تیرا کوئی ایک بال پکڑ کے کھینچے تو تجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جسم کے کس حصے میں تکلیف ہوئی ہے. تو کہتا ہے پتہ چل جاتا ہے. فرمایا اسی طرح مجھے بھی اپنے بالوں کا پتہ چل جاتا ہے. اگر تکلیف میں ہو تو ان کا پتہ مجھے چل جاتا ہے. صحبت سارے برا سارے کنت و صحبت تارے برا تارے کنت، نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے اور جو برے لوگ ہیں ان کی صحبت تجھے برا بنا دے. تو باغ سے اگر پتہ گزر جائے تو پھولوں کی خوشبو جب ان سے معطر ہوتا ہے تو باغ سے نکل جائے تب بھی وہ مہک محسوس کرتا رہتا ہے. یہ آج کی جو محفل ہے 11 شریف کی، یہ باغ ہے، باغ یا پھولوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی اپنی مہک ہے، اپنی تاثیر ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ تاثیر باہر جب نکلتے ہیں تو کب تک قائم رہتی ہیں، لیکن مسلسل آتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ مقدار بڑھتی رہے گی. جب مسلسل ہم آتے رہیں گے تو اس کی تاثیر جو ہے یہ بڑھتی رہے گی، اس کی مقدار زیادہ ہو جائے گی. تو ایمان اور تقویٰ جو ہے، غوث پاک وہ ہستی ہیں کہ جن کے پاس ایمان کا عالم یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے نیت کر لی کہ میں کسی شخص کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا نہ کھانا کھاؤں گا. اور اس بات میں کتنا اعتقاد ہونا چاہیے. بندہ 2 منٹ نہیں، ایک رات نہیں، دن نہیں نکال سکتا. اور غوث پاک نے 25 سال گزارے. سبحان نعرہ بات میں سچی کر رہا ہوں، تکبیر، شہادت، نعرہ حیدری، نعرہ 25 غوثیہ. سال
25 سال گزارے آپ نے، اور اس برج کو برج اجمی کہا جاتا ہے۔ اور باہر جب تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا سرکار آپ نے کھاتے کہاں سے تھے، پیتے کہاں سے تھے؟ تو سرکار نے فرمایا وہی مجھے کھلاتا تھا جو پوری کائنات کو کھلاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہی مجھے پلاتا تھا۔ لیکن اس بات کے لیے کتنا اعتقاد چاہیے۔ یاد رکھیں، کسی شخص کی نماز دیکھ کے، ٹوپی دیکھ کے نہیں یہ فائنل ہوتا کہ یہ بندہ کتنا نیک ہے۔ جس کی خدمت پاک نہ ہو، اور آج کل تو خدمت کی تباہی ہو چکی ہے، اعتقاد کمزور ہو گئے۔ خدمت تنہائی وہ چیک کیا کریں کہ ہماری تنہائی کیسی ہے، خدمت کیسی ہے۔ خدمت میں وہی قائم رہتا ہے جس پہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، اللہ کا فضل اس کو لپیٹ لیتا ہے، اور تنہائی میں اور خدمت میں اعتقاد بڑھتا ہے، لنک زیادہ ہو جاتا ہے، تعلق، ترقی، روح کا ارتقاء، یہ جتنے بھی باطنی اوصاف ہیں یہ خدمت نشینی سے بڑھتے ہیں۔ اور یہاں آنے کا مقصد صرف آنا نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، یہاں آنے کا ایک باقاعدہ ایک مقصد ہے کہ غوث پاک کی سے منسوب یہ ماہانہ محفل جو ہے، اس سے ہم کچھ لے کے جائیں، کچھ ایسے سبق لے کے جائیں۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی ٹھیک ہے، وہ غوث پاک نے فرمایا آپ نے تو نکیرین کو پکڑ لیا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نکیرین کس کو کہتے ہیں۔ منکر اور نکیر کو پکڑا تھا قبر میں، کیا بات، وہ ادھر آپ جائیں تو پکڑ کے آپ نے بتایا مار ربوں کو، نے کہا تھا آپ نے کہا کہ پہلے اصول ہے کہ السلام علیکم کہا جاتا ہے، بہت اچھے، بہت سے کہیے اصول۔ سبحان اللہ۔ اور اقتباس انوار میں یہ سلسلہ عالیہ صوفیہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، محمد اکرم قدوسی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ بھی ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا کہ غوث پاک نے نکیرین کو پکڑ لیا اور کہا پہلے اصول ہے کہ جس کے پاس آیا جاتا ہے السلام علیکم کہا جاتا ہے، آپ نے السلام علیکم تو کہا ہی نہیں، پہلے ہی سوال کر دیا، فرشتے شرمندہ ہو، باقی ہم سے غلطی ہوگی جناب، سلام کہنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب رب نے فرمایا پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے، غوث پاک نے فرمایا پہلے میرے سوال کا جواب۔ نکیرین نے کہا آپ کا سوال کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میرا سوال یہ ہے کہ جب رب نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو آپ لوگوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا لا تجعلوا فیہا من یفسد، یا اللہ اسے نہ بنا۔ جب اللہ چاہتا ہے، تمہارا مالک چاہتا ہے، تو تمہارا تو کام تھا نا سال تسلیم خم کر دینا، تمہیں اجدے تو نہیں کرنی چاہیے تھی نا، اعتراض تو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ نہ بنا۔ یہ بات آپ نے کی تو فرمایا کہ آپ کو بندگی کے کمال پہ ہونا چاہیے تھا، اور بندگی کا کمال کیا ہے کہ جو مالک کہے نا اس کے سامنے سر جھکا دینا، یہ بندگی کا کمال ہے۔ واپس گئے فرشتے نکیرین، منکر ان کی واپس عرض پر گئے، اور آپ نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے ذات باری، یہ جو صاحب قبر ہے سید عبد القادر نام کا بندہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا، تو اللہ نے فرمایا تم واقعی تم کو یہ بولنا تو نہیں چاہیے تھا، جب میں خلیفہ بنانے والا تھا تمہیں بولنا نہیں چاہیے تھا، لیکن چونکہ تم نے عذرائے کشی بات نہیں کی تھی، عذرائے سرکشی بات نہیں کی تھی، عذرائے بغاوت نہیں کی تھی، اس لیے معافی تمہیں ہو گئی۔ ابلیس نے جو بات کی تھی وہ عذرائے کشی تھی، سرکشی تھی، عذرائے تکبر تھا، عذرائے عصیان تھا، معاصی تھی، وہ گناہ تھا، اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اور تمہارا جو ایک مشورہ تھا
اخلاص سے کے ساتھ تھا، لیکن بولنا نہیں چاہیے تھا. کیوں کہ جو یہ کمال کے خلاف ہے. کس کے؟ بندگی کے کمال کے خلاف ہے. تو تم سے زیادہ بندگی میں اگر کمال اور فائز ہے تو وہ جس کے پاس کیوں نہیں امتحان لینے کے لیے، جس کو سید عبد القادر کہا جاتا ہے، تم سے یعنی فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے تم سے یہ میرا بندہ بندگی میں زیادہ کمال رکھتا ہے، زیادہ کمال رکھتا ہے، جا کے مدد کرو. تو یہ کہانی نہیں ہے، کسے نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں. آ کے مدد کی فرشتوں نے، اور جب جاتے ہوئے تو غوث پاک نے پھر پکڑا، فرمائے بات سنتے جاؤ. کہا جی فرمائیں. کہا کہ مجھے اپنے مریدوں سے بڑی محبت ہے، جو میرے ساتھ غلطی عقیدت محبت ارادت رکھتے ہیں وہ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، اس لیے ان پہ روک نہ ڈالنا. یہ فرشتوں کو آپ کہتے ہیں، آپ کا جو منصب تھا اس منصب پہ فائل ہو کے آپ یہ بات کر رہے ہیں. اس منصب کا تقاضا یہ تھا کہ فرشتے بھی مانتے، فرشتے بھی اس بات کو مانتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ہم غوث اعظم کہتے ہیں تو لوگ ہمیں آئینہ قادریت کے نام سے کتاب ہے، تقریباً 400 صفحہ اس کا. میں نے ویسے وہ لکھا لیکن لکھوایا ہے. نعرہ حیدری. اور اس میں وہ تصرف جو ہے سمجھے کہ ظاہری اور باطنی دونوں ہی، وہ بھی سید جعفر حسین شاہ صاحب. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ دامہ شریف، آستانہ کلاچی شریف، یہ سید جعفر حسین شاہ صاحب. ایک بار میں آپ کے گوشت گزار نہیں کر سکا کیونکہ وہ کل پرسوں فون آیا سید ظفر علی شاہ صاحب جو سینیٹر ہے اسلام نے. میں نے کہا شاہ جی آپ کی انشاءاللہ یہ خواہش پوری ہوگی کہ اس کتاب کی جو تقریب رونمائی اسلام آباد میں ہوگی. لاہور والوں کا بھی کہنا ہے کہ ادھر بھی تقریب اس کی کریں، اور انشاءاللہ دامہ شریف میں بھی ان کے دست سے انشاءاللہ یہ کتاب جو ہے یہ آپ دیکھیں گے. اور ڈیفرنٹ کتاب ہے، 100 کتاب میں نے دیکھی ہندوستان اور پاکستان میں جو لکھی گئی غوث پاک پر، اور ان سے یہ الگ ہے اور تھلگ ہے. اور انشاءاللہ اس کتاب کی تاثیر یہ ہوگی کہ جو بندہ اس کتاب کو خلوت میں پڑھے گا، اگر اس کی خلوت ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک ہو جائے. سبحان اللہ. اس کتاب میں یہ تاثیر ہوگی کہ جس بندے کی خلوت ٹھیک نہیں ہے، گناہ کرتا ہے، وہ گناہ نہیں کرے گا، انشاءاللہ بچ جائے گا اور اس کو توبہ نصیب ہوگی. اور دوسرا اس کا امتیاز یہ ہوگا کہ 100 کتاب آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں گے تو یہ تذکرہ آپ کی طبیعت میں منتقل ہو جائے گا. یہ کتاب میں وصف و کمال ہے، لیکن یہ وصف و کمال رائٹر کا نہیں ہوتا، یہ پس پشت کوئی طاقت ہوتی ہے جس کی طاقت سے وہ اس میں تاثیر آتی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ 30 دسمبر کو ہم نے کہا ہے، لیکن 2-4 دن زیادہ لگیں گے. انشاءاللہ یہ کتاب کی زیارت ہوگی انشاءاللہ کسی جان گیار شریف میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آسمان عالیہ سے وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا زمان
سارا سدا اللہ تعالی شامل ہونا قبول فرما یا اللہ رب العزت ذکر تلاوت قرآن پاک ختم خواجگان خطاب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اذکار اور نماز عشاء بعد ادا کرنا اور سب حاضرین کی ارادت محبت عقیدت اپنی بار عالیہ سے قبول و منظور فرما آمین کلمات طیبات دا ثواب تاڑی بار الہی عطا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بار عالیہ سے ہدیہ درامت توبہ پیش کرنے قبول و منظور آمین آپ دے وسیلہ مبارکہ دلانے کا ثواب کل انبیاء اولیاء شہداء صدیقین صالحین پیدن پاک شہیدان کربلا امام مجاہدین سلسلہ برا حضور کو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور آمین سلسلہ علیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ صابریہ قدریہ تقدسیہ شہبازیہ تمام سلاسل ولی اللہ کی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور حضور والا خالدہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیش کرتے ہیں حضور بابا جی عبد الشکور ملک بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ پیش کرتے ہیں حضور سلطان اللہ رحیم سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ پیش کرتے ہیں حضرت پیر محمد قراسوی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ پیش کرتے ہیں حضرت پیر عبدالرحمین سروری قادری جمشید سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور بابا جی سید رسول صاحب رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ پیش کرتے ہیں تمام سلاسل اولیاء اللہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور آمین یا اللہ رب العزت نے پاکیزہ ہستیاں صدقے اور دفعہ ساری سب کی حاضرین ہوئی اپنی بارگاہ قبول فرما آمین ساڑھے سب دے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دے تمام حاضرین کی توبہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما آمین تمام حاضرین نے صغیرہ کبیرہ گناہ کی مغفرت فرما دے آمین تمام حاضرین نے تمام نیک دلی حاجات پوری فرما آمین جو نیک دلی حاجات لا کے آنے سب کی حاجات پوری فرما دے آمین یا اللہ رب العزت تمام حاضرین حضور کو سے پاک دی برکت عطا فرما آمین آپ کی ارادت محبت عقیدت عطا فرما آمین پنجر پاک شہیدان کربلا دی برکت عطا فرما آمین آئمہ مجتہدین دی برکت عطا فرما آمین تمام نیک دلی حاجات پوری فرما آمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما آمین بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دارین عطا فرما آمین قرض داروں سے قرض ادا فرما آمین تمام نیک دلی حاجات پوری فرما آمین حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت محکوموں مظلوموں مجبور افراد کی مدد فرماؤ دنیا کے جس جگہ مسلمان محکوم نے صبر قدر رسول کامیابی اور کامرانی عطا فرماؤ آمین اہل فلسطین اہل شام اہل افغانستان اور اہل کشمیر کی مدد فرماؤ ملک پاکستان کو استقامت عطا فرماؤ مومن مسلمان حکمران عطا فرماؤ نظام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نفاذ فرماؤ افواج پاکستان کی مدد فرماؤ یہود حدود انصاریہ سیاست حکومت مسلمانوں کا حفظ و امن فرماؤ آسانہ شریف اپنی رحمتہ برکتہ نظر فرماؤ نیک مقاصد کی کامیابی اور کامرانی عطا فرماؤ قائد شہد شاہ شاہ صاحب سے تندرستی عطا فرماؤ تمام دوست احباب حاضرین مجلس سب سے اپنی رحمت برکت نظر فرماؤ آمین جو بیٹے بیٹیاں جنہوں نے دعا کے واسطے کیا سب کی نیک حاجات بیرون ملک مقیم دوست احباب تیرا برکت نازل فرماؤ جو دوست ارادت مند عقیدت مند آئے اللہ کے شامل نہیں ہو سکے انہوں کو توفیق عطا فرماؤ اسلام نے پاک دل شامل ہو سب کی نیک حاجات پوری فرماؤ سب کی تکالیف دور فرما دے وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته وازواجه وذرياته واولياء امته اجمعين برحمتك يا رب ساری بناؤ تو دعا کی ضرورت ہے
ڈاکٹر صاحب آ جاؤ باقی ادھر آ جاؤ